मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हजरत ईसा से कहने लगा, हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ? तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है? फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा? बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। इंतजार करना और ये सारे काम करना, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। ये तो बड़ी अजीब सी कैफियत है। मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह ताला ने 2015 में कराची तशरीफ लाए। मैं अपने एक संगी को लेके पहुंच गया। छोटा मोटा मौलवी मैं भी हूँ। सुबह मैं 7 बजे के 8 बजे हम वहां पहुंच गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, नमाजें उन्होंने अंदर अदा फरमाई सारी। जोहर भी हुई, फिर असर भी हुई, फिर मगरिब भी हुई, फिर इशा भी हुई। इशा के बाद वो संगी हमसे कहने लगे कि आप कितना इंतजार करेंगे? तो मैंने कहा कि इंतजार तो करता है बड़ा आदमी, बड़े लोग इंतजार करते हैं, तो छोटे लोग तो इताअत करते हैं। हम छोटे हैं तो उनकी मेहरबानी है, अगर ज़ियारत हो जाए तो तब भी ठीक है। अगर वो कहें नहीं मिलना, मेरे संगी साथ मौजूद थे, सुबह से गए, शाम के बाद का वक्त आ गया, नहीं उन्होंने मिलना तो फिर भी ठीक है। तो हस बोले थे ओदी मेहरबानी, नहीं तो असां ते लाड़ ही लड़ाउने ने। उसकी मेहरबानी है, अगर बात हो जाए तो ठीक है, वरना कोई मामला नहीं। तो इशा की नमाज के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि पैगाम आया कि महफिल में जहाँ हजरत जा रहे हैं वहीं मुलाकात हो। तो हमने कहा ये भी बड़ी नेमत है। जलवा देखना भी बहुत बड़ी सादत है, इसलिए कि हमें पता है कि वो कैफियत क्या है, वो रंग क्या है, उनका अंदाज क्या है। पीछे जाके बैठ गए तो फिर उनका हुक्म आया कि उसको को जरा आगे आए। जब मैं स्टेज पे गया तो फरमाने लगे मुझे सवेरे ही पता था आप आ गए, कोई अर्ज नहीं, इतना कोई इंतजार तो बंदा कर ही लेता है। अब यकीन करें वो दिन की जो लज्जत है ना, वो आज तक गई नहीं तबीयत से, वो सुरूर गया नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इससे डबल भी इंतजार कभी हो जाए, पर एक दफा ज़ियारत फिर नसीब हो। कभी कभी ये सोचता हूँ। 600 साल तो सांप बैठा रहा, 600 साल और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ये वाली थी, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आप ठहरें, मैं जरा भी आया सफाई करके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, गर्मी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारहीन ने लिखा रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर, फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफा में लुआबे दहन लगाया। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। वो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये वारफ्तगी है, ये सोज है, ये दर्द है। यारो ये मैं कहा करता हूं कि ये चीज जीने का भी मजा देती है, मरने का भी मजा आता है, मरने का भी मजा, सुरूर आता है इंसान उसमें जब ये कैफियत शामिल होती है ना। रंग और होता है, दर्द और होता है, जायका और होता है, कैफियत और होती है। फिर कोई शौक नहीं रहता आला कपड़ों का, बड़ी गाड़ी का, लंबे चौड़े मामलात का। फिर तो इंसान ढूंढता फिरता है कोई मुझे महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी शान में कोई शेर सुनाए, कोई उसका जिक्र सुनाए, कोई मिल जाए ना कभी कि मेरे तार छेड़ दे, कोई मिले, कोई बात करे, कोई जिक्र करे। फिर इंसान ढूंढता फिरता है उन लफ्जों को, उन लोगों को जो पकड़ के दरवाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाएं। बड़ा प्यार किया मेरे करीब महबूब
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو درداء کہتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو درداء یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا، تو میں پھر پہنچ گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم؟ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا،
یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا؟ کون ہے؟ اور کہ حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہن. اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ، جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص ہے جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی. تو یہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا. سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کی. لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے. پیچھے میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا. یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے. اپنے آپ کو مرتب کرے. ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں. وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں. جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا، آج کا دن تو گزرے، کل اسکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی. اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ترتیب دیں. ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے. اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. آخر دعوانا الحمد.